گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج اس سلسلے میں ہم الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ مبارک کلام لے کر آئے ہیں جس میں بریلی کے تاجدار نے پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ گویا منقبت غوث پاک ہے، اور وہ منقبت غوث پاک ہے جو مجھے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی بہت پسند فرماتے ہیں۔ الفاظ مشکل ضرور ہیں مگر کمال کے الفاظ ہیں۔ آئیے اس منقبت کو اب شروع کرتے ہیں۔ شعر پہلا ہے اس کا: بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ یعنی ہر شعر کے اختتام پر پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو اس کا تذکرہ خیر ہوا کرے گا۔ اب یہاں پر بندہ قادر سے کیا مراد ہے؟ یعنی قادر کہتے ہیں قدرت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اور اس کی عطا سے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب عز و جل نے ایک طاقت اور ایک قوت عطا فرمائی۔ یہاں قادر کا بندہ قادر سے مراد یہی ہے کہ رب عز و جل تو قادر مطلق ہے، جو کچھ ہے وہ رب کریم کا ہے، مگر اس نے اپنی عطا سے اپنے نیک بندوں کو بھی بہت ساری طاقتیں عطا فرمائی۔ اب سر باطن بھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سر کہتے ہیں راز کو، بھید کو، اور باطن سے مراد پوشیدہ کوئی چیز اگر مخفی ہو۔ تو اب اس شعر کا مطلب کیا بنے گا کہ سیدی غوث اعظم کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قادر مطلق، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرت رکھنے والے بندے ہیں۔ رب نے آپ کو اختیارات اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور ظاہر و باطن کے رازوں پر بھی آگاہ ہیں۔ سبحان اللہ، سیدی غوث اعظم کا مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ خود سیدی اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا: سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، اس منقبت کی ابتدا ہی میں یہ بات میں مزید واضح کر دوں، مزید دلوں کو تقویت مل جائے۔ الحمدللہ جتنے عاشقان اولیاء ہیں، عاشقان صحابہ ہیں، عاشقان اہل بیت اور انبیاء ہیں، ان سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ مالک کا اپنا، اس کا ذاتی ہے، اور اس نے اپنے کرم سے اپنے برگزیدہ بندوں کو کچھ طاقتیں، اختیارات اور علوم عطا فرمائے ہیں۔ تو اس میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جس کو آپ کہیں کہ کنفیوژن نہیں ہے۔ اللہ کا جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اور اس کی عطا سے اس نے اپنے بندوں کو یہ اختیارات دیے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ برکات ہیں، آپ کے پاس جو اختیارات ہیں، وہ رب عز و جل نے اپنے کرم سے اپنے اس برگزیدہ بندے کو عطا کیے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، اور غوث پاک کی شان سنتے جائیے اور قادری دیوانے جھومتے جائیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے مختلف جہتوں سے پیران پیر کی تعریف کی، اور کیوں نہ کریں اپنے مرشد کریم کی تعریف، اور ساری دنیا میں اولیاء اکرام کے چاہنے والوں کی دلوں میں جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم نے دیکھی، اہل عرب ہوں، افریقہ کے رہنے والے ہوں، جب ان کے سامنے سیدی غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادب سے سر جھک جاتے ہیں، اور علماء تو بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے
اللہ اکبر، تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے در سے ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مفتی شرعہ بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرعہ بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ، شرع سے مراد یہاں شریعت ہے، اور ملت سے مراد مذہب ہے، اور اسرار سے مراد راز یعنی بھید ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے مرتبے پر، ولایت کا اتنا بڑا منصب ہونے کے باوجود آپ شریعت محمدی کے مفتی بھی ہیں، یعنی علم میں بھی اپنا جدا گانا مقام رکھتے ہیں، اپنے وقت کے علوم میں بھی امام رہے، اور ملت کے قاضی بھی ہیں، علوم و اسرار میں بھی خاص مہارت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فیضان مولا علی مشکل کشا ہے، یہ فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ خاص انہیں یہ فیضان ملا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یقیناً ولایت جو ہے یہ بہت بڑی عطا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے اسے عطا فرماتا ہے، مگر ایک بات سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ اللہ نے کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا، کوئی غیر عالم ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جناب طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ ہمارے غوث اعظم پیران پیر سیدی شیخ عبد القادر جیلانی جہاں ولیوں کے امام ہیں، وہاں اپنے وقت میں علوم کا بھی ایک سرچشمہ رہے، اور اس زمانے کے بڑے مفتیوں میں آپ کا شمار ہوتا۔ سبحان اللہ۔ رب نے اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا، تو علم کے بھی خزانے عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، مفتی شرعہ بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرعہ بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، مفتی شرع بھی ہے، ہاں مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ منبع کہتے ہیں سر چشمے کو، یعنی فیض جاری جہاں سے ہوتا ہے، مرکزی حیثیت جس چیز کو ہوتی ہے۔ فیض سے مراد بڑی بخشش، فائدہ، جہاں سے فیضان نکلتا ہے۔ اچھا، مجمع سے مراد جمع ہونا، ہجوم ہونا۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، اور منور کہتے ہیں سبحان اللہ روشن کو، چمکدار، روشنی دینے والے کو۔ کیا خوبصورت کانسیپٹ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ سیدی عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ آپ روحانی فیض کا سر چشمہ ہیں، یعنی آپ کے در سے روحانی فیض جاری ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج بھی اولیاء کرام ان کو اپنا سردار مانتے ہیں، بلکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، دنیا بھر میں جتنے اولیاء کرام تھے اس زمانے میں بھی انہوں نے اپنا سر جھکایا، اور بلکہ یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہ کہا کہ صرف گردنوں پر نہیں، ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ بلکہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو غوث پاک تو سرچشمہ فیضان ہیں، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ تمام فضیلتوں کا مجموعہ بھی ہیں، عبد القادر معرفت کی روشنی پھیلانے والا سورج بھی ہیں۔ کیا پیاری بات کی ہے سید عبد القادر جیلانی کی شان میں، ذرا سنتے جائیے، اور قادری جو مرید ہیں غوث پاک کے جھومتے جائیے۔ منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر،
القادر مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر میں اولیاء کرام کی اقسام کو کس خوبصورت انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں۔ قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ اب اس میں ذرا سمجھیے گا قطب کسے کہتے ہیں۔ قطب سردار، اور جو اولیاء کرام کے سردار ہوتے ہیں ان کو قطب کہا جاتا ہے، اور بعض اولیاء کرام نے غوث اور قطب ایک ہی کیٹیگری کو، ایک ہی قسم کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ پورا ایک سٹرکچر ہے جو احادیث میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، یعنی جس طرح دنیا میں صدر، وزیر اعظم، گورنر اور بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، روحانی سٹرکچر میں بھی قطب، ابدال اور اس طرح کے اولیاء کرام کی اقسام کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح ابدال یہ تبدیلی کا اختیار رکھنے والا، ابدال کا جو معنی بنتا ہے وہ بنتا ہے تبدیلی کا اختیار رکھنے والا۔ جو قطب کے ماتحت اولیاء ہوتے ہیں وہ ابدال کہلاتے ہیں، اور مذکور یہ ہے کہ ابدال ہی کے وجود سے جو موسمی تغیرات ہوتے ہیں، جو موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کا انتظام انہی کے سپرد ہے۔ اور کتابوں میں مذکور یہ ہے کہ ملک شام میں، جس کو سیریا ہم کہتے ہیں، ہر وقت 40 ابدال وہاں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی یہ روحانی باتیں ہیں اور کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس ہی اللہ کے بندوں میں ہی قطب، ابدال اور غوث اور بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کسی کی تذلیل اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اچھا، محور کہتے ہیں گھومنے کا نقطہ، یعنی جہاں جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارشاد حکم، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی ایک قسم ہے اولیاء کرام کی، یعنی راہ راست دکھانے والا۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں شعر میں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ولایت کے صدر نشین ہیں، یعنی آپ ہیڈ آف ولایت ہیں۔ آپ اولیاء کرام کے تمام کلیدی مناصب، یعنی جتنی کی پوسٹ ہیں، مثال کے طور پہ قطب، ابدال، محور ارشاد، جو بڑی بڑی پوسٹ ہیں، آپ ان پر فائز ہیں۔ آپ رازوں کے دائرے کا مرکز بھی ہیں، ظاہری اور باطنی تمام راز گویا آپ کے گرد گھومتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک جگہ شاعر لکھتے ہیں نا، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ تو یہ مرتبہ ہے سیدی غوث اعظم کا۔ اب ذرا دوبارہ اس شعر کو سنیے اور سمجھیے کیا لکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت۔ قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر۔ قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر سنیے مدری چل کے ناظرین۔ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ سلک کہتے ہیں لڑی کو، ڈوری میں پروئی ہوئی جو لڑی ہو اسے سلک کہا جاتا ہے، اور عرفاں کہتے ہیں پہچان کو، معرفت کو، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، در مختار سے، در کہتے ہیں موتی کو، مختار یعنی چنا ہوا، سلیکٹڈ موتی جو ہو اسے در مختار کہا جاتا ہے، اور فخر کہتے ہیں ناز کو، کسی چیز پر بندے کو جب فخر ہوتا ہے۔ اشباہ اور نظائر، یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں۔ اشباہ اور نظائر ویسے ایک ہی جیسے لفظ ہیں، اس کے معنی ہے مثل، ہم شکل، مشابہ، ایک جیسا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عرفاں کی لڑی میں پروئے ہوئے بلکہ چنے ہوئے موتی ہیں، اور سبحان اللہ، اور اس موتی کی آپ روشنی ہیں، ایسا موتی جو چنا ہوا ہے، سلک و عرفاں کی لڑی میں پرویا ہوا ہے، اور آپ اس کی روشنی ہیں،
اور آپ اپنی مثل اور اپنی مانند دیگر اولیاء کرام کے لیے فخر کا باعث ہیں۔ اور سبحان اللہ، واقعی ہم نے بڑے بڑے علماء سے جس طرح غوث پاک کی تعظیم اور تکریم دیکھی ہے، کیا شان ہے سیدی غوث اعظم کی۔ بلکہ آج بھی جب ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ منظر بھلایا نہیں جا سکتا کہ کس طرح دنیا بھر سے عاشقان رسول اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کس ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کریم تربت سیدی غوث اعظم پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیضان سے متمتع فرمائے۔ اور واقعی آج بھی اللہ کی رحمت سے ان کا ایسا فیضان جاری ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، تو غوث پاک کی کیا شان ہے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر۔ سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیا، سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر، سل باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ذرا اگلا شعر سنیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ ذی تصرف یعنی کام کرنے کی قدرت رکھنے والا، دخل دینے والا، تصرف ہو جس کے ہاتھ میں، اتھارٹی ہو۔ معزون کہتے اجازت یافتہ، اور مختار سے مراد صاحب اختیار ہو۔ سبحان اللہ۔ اور کار عالم یعنی دنیا کا نظام، اور مدبر سے مراد تدبیر کرنے والا۔ کتنی زبردست باتیں ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے کہ غوث پاک کو کیا کچھ رب نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ کریم کے فضل و کرم سے زمانے میں تصرف کرنے کی قدرت بھی حاصل ہے۔ اس میں آپ جو تبدیلی یا بہتری لانا چاہتے ہیں آپ لا سکتے ہیں۔ بارگاہ الہی سے آپ کو یہ بھی اجازت ہے، اختیار بھی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کریم کی عطا سے دنیا کے نظام، دنیا کے معاملات میں تدبیر کرنے پر بھی آپ قادر ہیں۔ آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں دنیا کے کاروبار چلائیں، دنیا کی اس تمام جو ترتیب ہے اس میں تصرف فرمائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے۔ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی کسی کا محبوب ہو جاتا ہے نا، تو بہت ساری اتھارٹی آج بھی ہم اپنے محبوب کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو بہتر لگے وہ کر لینا، تمہیں جو ٹھیک لگے وہ کر لینا، کیونکہ وہ یقین، وہ محبت اور وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اور ذرا ولی کی تعریف سمجھیے ناظرین۔ ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اور یہ کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، اور جو اولیاء کے سردار ہوں تو وہ کتنا کلوز، کتنا قریبی مرتبہ معرفت کے کس درجے پر اور دوستی کے کس درجے پر ہوں۔ جو اتنا قریبی دوست ہو، جو ایسا محبوب ہو، پھر اسے بہت کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر شاید بات کو اور صحیح سمجھا دے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بریلی کے تاجدار نے لکھا کہ آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب بات محبوب اور محب کی ہو جائے پھر میرا تیرا نہیں ہوتا۔ یہی تو غوث پاک ہیں کہ جنہوں نے 12 سال پرانی کشتی ڈوب گئی تھی اور غوث پاک کی دعا سے وہ واپس آ گئی۔ کیا آپ بھول گئے وہ واقعہ کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ فریاد کرنے آتے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جب دعا کیا کرتے تو کسی کی قبر سے عذاب دور کر دیا جاتا، کسی کی مصیبت آسان ہو جاتی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کرامتیں تمام اولیاء کرام میں سب سے زیادہ کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کو یہ اتھارٹی دیتا ہے۔ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے
عبد القادر۔ ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین اترے کلام کا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب کلام کا مقطع لکھتے ہیں تو واقعی اس میں کمال کرتے ہیں۔ میرے رضا لکھتے ہیں، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی ذرا مشکل الفاظ کے معنی، رشک کہتے ہیں برابری کی آرزو کرنا، کسی کی بڑی نعمت ہو اور اس پر بندہ رشک کرتا ہے کہ یا اللہ کمال کی چیز سے عطا کی ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ یاد رہے رشک اور حسد میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ اگر کسی کو نعمت ملے تو بندہ یہ تمنا کرے یا تو اس کی نعمت چھین کر مجھے مل جائے یا معاذ اللہ اس کی ضائع ہو جائے، یہ حرام ہے۔ لیکن رشک یہ ہے کہ کسی کو کوئی اچھی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، تو یہ ٹھیک ہے، غبطہ عربی میں سے کہتے ہیں۔ تو رشک کے معنی تو یہ ہو گئے۔ اچھا، یہاں لالا سے مراد صحرا میں کھلنے والا پھول مراد ہے۔ صد داغ یعنی زخم، زخم دل جو ہے وہ زخم زخم یا نشان والا ہو۔ واصف کہتے ہیں بیان کرنے والا، توصیف کرنے والا، مدح کرنے والا۔ ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو۔ خوبصورت شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رضا کے نصیب پر تو بلبل کو بھی رشک آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالانکہ اس کا سینہ تو زخم زخم ہے، سینے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، بڑا زخمی سینہ ہے، لیکن بلبل بھی رشک کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی پیران پیر، پیر دستگیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، ان کی مدح کر رہا ہے، ان کی منقبت کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی غوث پاک کی منقبت کہتے کہتے بھی کتنی پیاری بات کی کہ چونکہ مجھے آپ کی شان بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کی وجہ سے بلبل بھی مجھ پر رشک کر رہی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے نا، اسی طرح کی بات ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے خاص عقیدت سیرت اعلیٰ حضرت میں چھلکتی ہے، اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بزرگوں کا جو فیضان ہے، بزرگوں سے جو کنیکٹیوٹی ہے، اگر وہ مضبوط ہو تو ضرور اس کی برکت ملتی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ رشک بلبل ہے رضا، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا، رشک بلبل ہے رضا لالائے صد داغ بھی ہے، آپ کا واصف اور ذاکر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، عبد القادر۔ مجھے میرے اسلامی بھائیوں، ویسے یہ اعلیٰ حضرت کا ایک نرالا انداز ہے کہ جب عشق کی ایک منزل پر ایسا لگتا ہے پہنچتے ہیں اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو قلم رضا سے ایسے اشعار سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی طرح ایک نعت لکھتے لکھتے ایک جگہ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے کلام اور اپنے قلم کے بارے میں، اپنے اشعار کے بارے میں لکھتے ہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق ہی طبع رضا کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت کبھی ایک کیفیت میں آ کر
گویا یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نغموں کی وجہ سے میری جو اگر عزت بھی ہے، اگر میری کوئی بات بھی ہے، تو نبی پاک کی اور اولیاء کرام کی شان بیان کرنے کی برکت سے، اور اس کی برکت سے اب جنت کی بلبلیں وہ بھی جناب میری تعریف و توصیف کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک جگہ اعلیٰ سے لکھتے ہیں نا، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. نبی پاک کی شان بیان کی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے نغموں سے گویا باغ اور تمام گلستان گونج رہے ہیں. اور یہی تو ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے، موضوع بھی ہے، نغمات رضا کی خوشبو آپ سب کے مسامع دماغ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج سیدی اعلیٰ حضرت نے کس خوبصورت انداز میں شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم کی شان بیان کی، وہ چند اشعار سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم ان دونوں عظیم ہستیوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.